پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ریاض اختر چودھری کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس بھیج دیا ہے، جبکہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے سینئر جج منظور الحسن گیلانی نے عدالت عظمیٰ کے قائم مقام چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ہے۔ اس کی ہم مزید تفصیل جانیں گے، اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں آزاد جموں کشمیر کے وزیر قانون عبدالرشید عباسی۔ بہت بہت شکریہ عبدالرشید عباسی صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے اس میں کن نکات کو اٹھایا گیا ہے؟ السلام علیکم جی، یہ گزارش ہے کہ آزاد کشمیر کے عبوری آئین ایکٹ 1974 کے تحت اگر ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے کسی جج کے خلاف کوئی شکایت ہو کسی وکیل کی، تو اس کے لیے صدر ریاست یا چیئرمین آزاد جموں کشمیر کونسل جو پرائم منسٹر پاکستان ہے وہ ریفرنس بھیجتے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل کو، جو چیف جسٹس سپریم کورٹ، چیف جسٹس ہائی کورٹ اور جج سپریم کورٹ پر مشتمل ہے ایک ادارہ۔ وہ انکوائر کرتا ہے، اور اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے خلاف ریفرنس ہو تو پھر جو نیکسٹ سینئر جج ہے سپریم کورٹ کا وہ بیٹھتا ہے اس میں۔ تو اس وقت چونکہ یہ ریفرنس چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس ریاض اختر چودھری صاحب کے خلاف تھا، تو اس لیے اس میں نیکسٹ سینئر جج جو ہے وہ چیئرمین اور چیف جسٹس ہائی کورٹ اور جج سپریم کورٹ اس کے ممبر ہیں۔ تو یہ انکوائری کر کے پھر رپورٹ بھیجے گی سپریم جوڈیشل کونسل، چیئرمین آزاد جموں کشمیر کونسل جو پرائم منسٹر پاکستان ہے ان کو، اور چیئرمین کونسل ایڈوائز کریں گے پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کو۔ پھر اگر کونسل یہ رپورٹ کرے کہ جج صاحب مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں یا وہ جج رہنے کے قابل نہیں ہیں، تو پھر ان کو ریموو کر دیا جاتا ہے، اور اگر ان کو ایگزونریٹ کر دیا جائے چارجز سے تو پھر وہ اپنی پوزیشن پر بحال ہو جاتے ہیں۔ جی اچھا عباسی صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو ریفرنس ہے اس میں کن نکات پر بات کی گئی ہے؟ کون سے وہ الزامات ہیں یا کون سے وہ چارجز ہیں جو لگائے گئے ہیں؟ اصل میں اس وقت چونکہ معاملہ سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ ہے، تو اس لیے میں اس آرگومنٹس میں تو نہیں جاؤں گا کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے۔ البتہ جو ریفرنس بھیجا گیا ہے اس میں جو چیزیں لکھی گئی ہیں، اب ان کا تعین کرنا تو سپریم جوڈیشل کونسل کا کام ہے کہ آیا وہ ثابت ہوتی ہیں یا نہیں، یا وہ بنتی ہیں، چارجز بنتے ہیں یا نہیں۔ لیکن جو نکات لکھے گئے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے چیف جسٹس صاحب نے، اور وہ جورسڈکشن استعمال کیا ہے جو ان کو آئین کے تحت استعمال کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ ان لائک پاکستان سپریم کورٹ، یہاں سپریم کورٹ کو فنڈامنٹل رائٹس کو انفورس کرنے کا ریٹ کا اختیار حاصل نہیں ہے، اوریجنل جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہماری سپریم کورٹ یہاں آزاد کشمیر میں صرف ایپیلیٹ اور ایڈوائزری جورسڈکشن ہے۔ لیکن جسٹس ریاض اختر چودھری صاحب نے بیسی چیف جسٹس ایک درخواست پچھلے دنوں انٹرٹین کی دفعہ 42 سے آئین کے تحت، اور اس میں انہوں نے ان کی اپنی ذات کا معاملہ انوالو تھا، تو اس میں وہ خود جج بیٹھے، حالانکہ کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جس معاملے میں جج کا کوئی قریبی رشتہ دار انوالو ہو یا خود انوالو ہو، وہ خود اس بینچ میں ایسوسیٹ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ خود اس بینچ میں بیٹھے، اس بینچ کو ہیڈ کیا اور ایک اسٹے آرڈر جاری کیا۔ تو اس میں انہوں نے ایک تو جورسڈکشن جو ایکسرسائز کی وہ آئین کے مطابق بنتی نہیں تھی، دوسرا جج اس بینچ میں ایسوسیٹ کیا جو جس میں ان کا ذات انوالو تھی، اور تیسرا یہ کہ پھر چیئرمین کونسل پریزیڈنٹ آزاد کشمیر کے خلاف پروسیس جاری کیا جو کہ آئین کے تحت وہ جاری نہیں کر سکتے تھے۔ دوسرا 2-3 کیسز ایسے ہیں جو ہائی کورٹ میں پینڈنگ تھے اور کوئی اپیل نہیں تھی ان کے خلاف، تو وہ فائلیں انہوں نے وڈرا کر کے پچھلے 2 سال سے بغیر کارروائی کے اپنے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ پھر 2 سال پہلے یا 2007 میں ایک کیس آیا ان کے پاس، تو اس میں انہوں نے پروفٹس کے متعلق بلاسفیمس ریمارکس دیے جو میں دہرانا مناسب نہیں سمجھتا، لیکن دوز اماؤنٹس ٹو بلاسفیمی، ٹھیک ہے، اس طرح کی اور بھی ہیں، بے شمار ہیں، بس ساری چیزیں اب شاید تفصیل سے بتانا ممکن نہ ہو، بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن یہ ہے کہ مین ان کا یہ ہے کہ انہوں نے ایک تو کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن کی ہے، سبورٹ کیا کانسٹیٹیوشن کو، اور مس کنڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں، ایلیگیشنز یہ ہیں۔ جی بہت اب یہ سپریم جوڈیشل کونسل آگے رپورٹ کرے گی کہ یہ ایلیگیشنز جو ہیں وہ پروو ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ بہت بہت شکریہ عبدالرشید عباسی، وزیر قانون آزاد جموں کشمیر، ہم سے گفتگو کر رہے تھے، اور اس وقت اس اہم پیش رفت پر ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مظفر آباد میں دنیا نیوز کے نمائندے اسلم میر۔ اسلم میر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ جو جوڈیشل کونسل کو ریفرنس بھیجا گیا ہے ان میں کیا چارجز لگائے گئے ہیں چیف جسٹس کے خلاف؟ جاوید، جو 4 اہم نکات اس میں اٹھائے گئے ہیں اس میں مانیٹرنگ سیل جو ہے اس کا قیام ہے۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو سپریم کورٹ آف آزاد کشمیر ہے یہ کورٹ آف اپیل ہے، یعنی یہاں پہ آپ درخواستیں وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ جسٹس ریاض اختر چودھری نے 2006 میں مانیٹرنگ سیل قائم کر کے سب سے پہلے جو ہے آئین کی جو خلاف ورزی کی ہے وہ انہوں نے مانیٹرنگ سیل قائم کر کے کی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ
جو کورٹ آف اپیل ہے، یعنی کہ ہائی کورٹ سے جو کیسز آتے ہیں، ان کے جو فیصلہ جات آتے ہیں، ان کی اپیل ہوتی ہے سپریم کورٹ میں، لیکن انہوں نے اس مانیٹرنگ سیل کے ذریعے درخواستیں وصول شروع کی تھیں۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جسٹس رملے اور چیف جسٹس آف پاکستان افتخار چودھری صاحب نے ایک حکم نامہ جاری کیا تھا، اس میں انہوں نے کشمیر کونسل کو کہا تھا کہ آزاد کشمیر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تقرری کا ازسر نو جائزہ لیا جائے، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے لارجسٹ بینچ یہاں پہ تشکیل دیا، جس کے سربراہ یہ خود بنے جج ریاض اختر چودھری صاحب، اور اس بینچ میں ایڈ ہاک جج جو تھے وہ چودھری اعظم صاحب تھے، جن کو آج فارغ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ جسٹس شہاد صاحب۔ اس میں انہوں نے صدر وزیر اعظم پاکستان یوسف رضا گیلانی کو بحثت چیئرمین کشمیر کونسل اور صدر آزاد کشمیر کو بھی نوٹس جاری کیا، انہیں آرڈر کیا تھا کہ بھائی آپ یہاں پہ کسی چیف جسٹس کو نہ اس کا نوٹیفکیشن جاری کریں گے، نہ ہی اس سے آپ حلف لیں گے۔ تو یہ جو ہے آئین کے مطابق صدر آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان، یعنی جو کشمیر کونسل کے چیئرمین ہیں، اس کو آئین میں امیونٹی حاصل ہے، تو یہ بھی ایک چارج ہے۔ اور تیسرا ایک کیس ہے مجاہد نقوی جو یہاں کے ہیں، ان کا ایک کیس ہے، وہ کچھ بلیسفیمس کیس ہے، وہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کیس ہیں، لیکن یہ چار جو اہم چارجز لگائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے اسلم، اب یہ بتائیے کہ جب اب نئے چیف جسٹس نے حلف اٹھایا ہے تو انہوں نے آتے ہی کیا کیا اقدامات کیے ہیں، اس بارے میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیے۔ جی، جسٹس منظور الحسن گیلانی جو ہی آئے تو انہوں نے سب سے پہلے ایڈ ہاک جو جج ہیں چودھری اعظم، ان کو انہوں نے فارغ کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے جو رجسٹرار ہیں فاضل ہاشمی، ان کو بھی انہوں نے فارغ کر دیا ہے۔ اسی طرح وہاں پہ سپرنٹنڈنٹ عبدالحمید راٹھور، ان کو بھی فارغ کر دیا ہے۔ یعنی پھر اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو آزاد کشمیر میں جو ایڈوکیٹ جنرل جو تھے ابراہیم ضیاء ایڈوکیٹ، ان سے انہوں نے آج حلف لیا ہے بحثت جج سپریم کورٹ کے، یعنی ایڈ ہاک جج کے، چودھری اعظم کی جگہ وہ آئیں گے۔ تو لگ رہا ہے کہ جسٹس منظور الحسن گیلانی کو کہ ان کے پاس صرف 2 مہینے ہیں، لیکن اس میں وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں جو سابق چیف جسٹس جو ہیں، جو معزول چیف جسٹس ہیں ریاض اختر چودھری جو ہیں، ان کے کیسز کو یہ دوبارہ ری اوپن کر سکتے ہیں، ان کو کھول سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ اسلم میر، دنیا نیوز کے نمائندے مظفر آباد سے ہمیں تفصیل سے بتا رہے تھے کہ جو ریفرنس جوڈیشل کاؤنسل بھیجا گیا ہے، سپریم جوڈیشل کاؤنسل، اس میں کیا کیا چارجز لگائے گئے ہیں۔ اب بات کریں گے پاکستانی اسٹار کرکٹر شعیب ملک اور ثانیہ مرزا کی شادی کی۔ شعیب ملک کافی دنوں سے غائب تھے، ان کے بارے میں اسکینڈل سامنے آ رہے تھے، لیکن آج اچانک پتہ چلا ہے کہ وہ تو لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے حیدرآباد دکن پہنچ گئے ہیں اور ثانیہ مرزا کے گھر وہ پہنچ گئے ہیں۔ شعیب کے خاندانی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ اب دلہن کو لے کر ہی واپس پاکستان آئیں گے۔ بھارتی ٹینس اسٹار ثانیہ مرزا سے ان کی شادی کی خبروں اور اس کے بعد نئے نئے اسکینڈل سامنے آنے کے بعد شعیب میڈیا کی دسترس سے دور ہو گئے تھے اور اس حوالے سے ان کا کوئی بیان منظر عام پر نہیں آیا۔ تاہم اب سے تھوڑی دیر قبل ایک بھارتی چینل کے ذریعے سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ثانیہ مرزا کے گھر میں موجود ہیں اور یہ جو فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں وہ اس کی بالکونی میں کھڑے دکھائی دیے گئے ہیں۔ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہمارے اس پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا۔